بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شوہر پر اس کی بیوی اور بچوں کے کچھ حقوق و فرائض لازم کیے ہیں، مثلاً ان کے رہن سہن اور کھانے پینے کا انتظام کرنا اور باقی ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کرنا۔ مگر ان سب میں ضروری چیز اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، انہیں اچھائی اور برائی میں فرق سکھانا اور ان کے لیے رزق حلال کمانا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ یعنی ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ عز و جل کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے ہی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسے تنگی معیشت پر آر یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ عورتیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے تانے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا ہے، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارہ شوہر ان کے تانوں سے بچنے اور ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز ذرائع اختیار کر بیٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے اور مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ دوستو، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بے جا خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقدمہ کر دیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت اور مایوسی کے ساتھ دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ باقی رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔
دوستو غور کیجئے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کنگال رہ جائے۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں سے اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا جس کی تقریباً آج ابتدا ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں دیندار بن کر رہنا مشکل ہے۔ آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ سود سے بچنا تو قریباً ناممکن ہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص و کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد بلال کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔